السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وجدان مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ ہم چلتے ہیں اپنا ناول ایپیسوڈ 1، ناول عشق آتش از سعدیہ راجپوت۔ کون کہتا ہے زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ مردہ جسموں سے برے قبرستان قدرت کی یونیورسٹیز ہیں اور 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا پروفیسر۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پر جی نہیں پاتے؟ کہ ہم نے تو بس وقت کو جینا سیکھا ہے، زندگی کو تو ہم نے کبھی جیا ہی نہیں، اور جب یہی وقت ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم جو عمر بھر وقت کے کتابچے میں نفع و نقصان درج کرتے رہے تو وہ کون سا پیمانہ تھا جو اس ناپ تول کے کام آیا، اور کیا کوئی ایسا فارمولہ بھی ہے جو بتا سکے کہ نفع فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں اور نقصان تو بس نقصان ہی دے سکتا ہے؟ جبکہ سچ تو یہ ہے کہ زندگی نفع دیتی ہی کب ہے، یہ تو سودا ہی گاٹے کا ہے۔ ہم تو ادب میں بہت آرام سے تھے، پھر زندگی کے ہاتھوں وجود میں بدل کر اس متضاد دنیا میں آئے، یعنی آزمائش میں ڈالے گئے، اور آزمائش میں نہ تو منافع کی امید ہوتی ہے اور نہ نقصان پر حیرت۔ پھر بھی ہم خسارے کی فہرست مرتب کرتے رہے۔ زندگی کو تو جیسا گزرنا تھا ویسے ہی گزر جاتی، کم از کم رخصت یہ خلش تو نہ ہوتی کہ ہم نے جو زندگی کا کھاتہ بند کر دیا ہوتا تو شاید زندگی کچھ سہل ہو جاتی، مگر ہم سمجھتے ہی نہیں، اور وقت ہے کہ ختم ہوتا جاتا ہے، کبھی دوسروں کا تو کبھی ہمارا۔ صدیوں سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہم آتے ہیں، سیدھے راستوں کو خود اپنے لیے پیچیدہ بناتے ہیں اور یہ کہتے گزر جاتے ہیں اب جو دیکھیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی، یہ شب و روز ماہ وصال کا پرپیچ سفر قدرے آسان بھی ہو سکتا تھا۔ ہم ذرا دھیان سے چلتے تو وہ گھر جس کے در و بام پہ ویرانی ہے، جس کے ہر طاق پہ رکھی ہوئی حیرانی ہے، جس کی ہر صبح میں شاموں کی پریشانی ہے، اس میں ہم چین سے آباد بھی ہو سکتے تھے۔ اب جو دیکھیں تو بہت صاف نظر آتے ہیں سارے منظر بھی، پس منظر بھی، لیکن اس دیر خیالی کا صلہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہونا تھا ہوا، ہو بھی چکا۔ لائنیں کٹتی رہیں، لفظ بدلنے کے سبب کوئی تحریر مسلسل نہیں ہونے پائی، حاصل عمر یہی چند ادھورے خاکے، کوئی تصویر مکمل نہیں ہونے پائی۔ ملیحہ فاروقی، 26 مئی 1977۔ وہ ہاتھ میں بکے پکڑے اجنبی چہروں کے درمیان کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی نے اس کا نام پکارا، تانیہ۔ وہ مڑی اور آواز کی سد دیکھ کر جوش سے ہاتھ ہلایا، فائزہ! دونوں نے ایک دوسرے کی سمت قدم بڑھائے اور قریب آنے پر گلے لگ گئیں۔ بائک کی انگیجمنٹ مبارک ہو، تانیہ نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ تھینکس، فائزہ نے مسکرا کر مبارکباد قبول کی۔ چلو تمہیں اپنی ہونے والی بھابھی سے ملواؤں۔ پھر تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر چڑھ گئی۔ تانیہ نے فائزہ کے بھائی کو وش کر کے اس کے ساتھ بیٹھی، سجی سنوری اور کچھ شرمائی سی لڑکی کو بوکے پیش کیے، اور پھر چند جملوں کے تبادلے کے بعد فائزہ کے ساتھی اسٹیج سے اتر گئی۔ تمہاری ممی نظر نہیں آ رہیں، ابھی تو یہی تھیں، فائزہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، پھر تانیہ کو لیے آگے بڑھ گئی۔ سنو، تانیہ نے اسے مخاطب کیا جو چلتے چلتے رک کر مہمانوں سے حال احوال بھی دریافت کرتی جا رہی تھیں۔ فائزہ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھ کر کہا، وہ نہیں آیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دبا کر انجان بنتے ہوئے بولے، تمہارے کزن کی۔ تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ فائزہ مستقل شرارت کے موڈ میں تھی۔ میرے تو سبھی کزن یہاں ہیں۔ فائزہ کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ میں شایان کا پوچھ رہی ہوں۔ بالآخر تانیہ نے چیڑ کر کہا، اچھا تو یوں کہو نا۔ اس کے بن کر بولنے پر تانیہ نے اسے ہاتھ جھڑ دیا۔ مار کیوں رہی ہو؟ بس آتا ہی ہوگا، ویسے بھی اس کی پولیس ٹریننگ ہی ختم ہوئی ہے، ابھی پوسٹنگ کے آرڈرز نہیں آئے، اور ایسے فارغ بندے کے لیے دعوت اڑانے سے اچھی کیا مصروفیت ہو سکتی ہے؟ بات ختم کرتے ہی وہ پیچھے ہٹی، کہیں تانیہ شایان کی حمایت میں اسے ایک تھپڑ اور نہ جاڑ دے۔ تانیہ نے اسے گورا مگر پھر قصداً نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ، اور یہ بات ہم آپ کو بتائیں گے
اگلی ویڈیو میں، اور آپ سب سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل ضرور سبسکرائب کریے گا۔ یہاں پر آپ کو کمپلیٹ ناول عشق آتش، میرا ناول وجدان مصطفیٰ کا ناول، آپ کو کمپلیٹ ناول ملے گا، اور اس کے علاوہ الگ سے پلے لسٹ ہیں باقی ناولز کی، شارٹس کی، اور ناول جنت کے بتے انشاءاللہ اس پہ بھی کمپلیٹ، وہ ہاف ناول آلریڈی اپلوڈ ہے تو کمپلیٹ اس سے بھی کیا جائے گا۔ بس سپورٹ کی گزارش ہے آپ سب سے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔